محترم مسعود صاحب، غزالہ کامرانی صاحبہ، عزیز حاضرین بزم، سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی جو نشست رکھی ہے، جس میں بڑے اچھے زبردست پائے کھلائے گئے، بہت اچھے پائے تھے، اور اس کے ساتھ جو رفیق بھائی نے جو باتیں کی ہیں، کہاں پہنچا دیا آپ نے اتنے عرصے پہلے. لیکن ہاں، واقعی وہ نشستیں جو ہوتی تھیں نا، بڑی کامیاب نشستیں تھیں بلا مبالغہ. اس میں پتہ نہیں اس زمانے میں مرشد آپ بھی تشریف لاتے تھے بحرین سے. جی. تو اس میں ایک دو چیزیں اور ہم نے ایڈ کی تھی، شاید یاد ہوگی آپ کو. ایک تو وہ مصرع دے دیا تھا، پھر ایک قافیہ دے دیتے تھے کبھی کبھی. پھر ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ شاعر ہے، اس کی کتاب اٹھائیں اور اس میں سے ترغیب غزل کہہ لیجیے جو مصرع پسند آتا ہے. وہ بھی بہت اچھا سلسلہ چلا. پھر اسی میں ہم نے ایک اور کام شروع کیا تھا کہ وہ اقبال قمر وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، لغت لے کے بیٹھا کرتے تھے پورے مشاعرے میں، اس وقت نشست میں. اور جو لوگ افسانے پڑھ رہے ہیں یا شاعری کر رہے ہیں، تلفظ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، کیونکہ ظاہر بات ہے لوگ سیکھ ہی رہے تھے، ہم سب سیکھ رہے تھے. پھر وہ آخر میں جا کے اس اقبال قمر بغیر نام لیے کسی کا یہ بتا دیتے بھائی یہ مصر یہ الفاظ پڑھے گئے، یہ یوں ہیں لغت میں. تو وہ سلسلہ بہت کامیاب رہا. اس نے بہت رہنمائی کی سب لوگوں کی کہ ہاں یہ لفظ ہم غلط پڑھتے آئے ہیں آج تک، یہ اس طرح سے. پھر کبھی کبھار تنقید کا بھی ایک پارٹ ہو جاتا تھا، پھر کبھی کبھی افسانے بھی ہوتے تھے. تو وہ بڑی خوبصورت محفلیں جمع کرتی تھی ہماری. تو اب یہ تقریباً ادبی سفر تقریباً میرا 40 سال پہلے یہیں دمام میں خوبر میں شروع ہوا تھا. یہیں سے ہم نے سیکھا. ہاں، یہیں سے یہ شروع کیا تھا شاعری کا، یہی سیکھا. وہ بہت پہلے ختم ہو چکی تھی. اب یقین کریں کہ اچھا اس میں ایک ضرور برا بھی لگتا تھا شعروں کو کہ بھائی کوئی وزٹر نہیں آئے گا، سننے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، صرف شعرا جمع ہوں گے. ہاں، صرف شعرا جمع ہوں گے وہاں پہ، کیونکہ وہ ایک تنقیدی نشست بھی ہے، ایک دوسرے پر اعتراض تو نہیں، لیکن بہرحال تو لوگ اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ صرف شعرا آئیں، افسانہ نگار ہیں جو بھی، وہ نئی چیزیں جو لکھ کر لاتے ہیں وہ شیئر کریں، اور اس میں پھر جہاں کہیں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتا تو صحیح ہو سکتی ہے. تو یہ سلسلہ بہت کامیابی سے ہمارا چلا. خیر وہ بات وہی رہ گئی کہ تقریباً 40 سال پہلے شروع کیا تھا یہیں سے ہی. ہمیں تو ایک مصرع بھی کہنا نہیں آتا تھا اس وقت، لیکن بہرحال کیونکہ ایک شوق تھا، جنون تھا اس زمانے میں، پھر جوانی بھی تھی، دم بھی تھا، تو محنت کرتے گئے. استاد ذکا صدیقی مرحوم رہنمائی فرماتے رہے، اور کافی انہوں نے بہرحال اس لائن پہ ڈالا. کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہر جگہ، پوری دنیا میں ماشاءاللہ جہاں جہاں بھی گیا میں، اچھی محفلیں ملی، اچھے دوست بنے، اچھے شعراء سے ملاقات رہی سب سے. تو وہ بہرحال اب یہاں سے روانگی کا وقت ہے. تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے آرام کو میں، بہت پہلے تقریباً 40 سال پہلے آئے تھے وہ. تو وہ ابھی شاید دو سال پہلے گئے ہیں، 2-3 سال. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یار جب میں 40 سال پہلے یہاں پہ آیا تھا تو میں بہت ہوم سک تھا. اب 40 سال کے بعد میں جا رہا ہوں، میں دوبارہ ہوم سک ہو جاؤں گا پاکستان جا کے. میں نے کہا ظاہر ہے 40 سال ایک آدمی یہاں رہ لیتا تھا، گھر کی طرح سے ہو جاتا ہے. تو بات مجھے بہت اچھی لگی. خیر دعا کیجیے گا کہ باقی ماندہ جو بچی ہے سکون سے گزر جائے. حالات تو ملک کے ویسے اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال اپنے حصے کی کچھ ایک آدھ چیز پہ تو کافی عرصے سے کوئی کام بھی نہیں کر پا رہا ہوں اس پہ، اپنا شاعری پہ بالکل ہی ذہن نہیں جا رہا. لیکن بہرحال چلیے 4 مصرے آپ سب حضرات کی نظر، خصوص سے جمال بھائی،
کہ خلوت عشق کے آداب سمجھنے والے، خلوت عشق کے آداب سمجھنے والے اب نظر آتے نہیں خواب سمجھنے والے، خلوت عشق کے آداب سمجھنے والے اب نظر آتے نہیں خواب سمجھنے والے، ایک پتھر ہوں فقط اور تو میں کچھ بھی نہیں، ایک پتھر ہوں فقط اور تو میں کچھ بھی نہیں، ارے ایک پتھر ہوں فقط اور تو میں کچھ بھی نہیں، تجھ پہ قربان مجھے نایاب سمجھنے والے، تو ایک پتھر ہوں فقط اور تو میں کچھ بھی نہیں، تجھ پہ قربان مجھے نایاب سمجھنے والے، تجھ پہ قربان مجھے نایاب سمجھنے والے۔ اور اب ہندوستان سے جب ہم نے مائیگریٹ کیا تھا والد نے اور دادا نے سوزو نے، تو اجمیر میں تھے وہ بہرحال، تو ایک دفعہ خیال آیا کہ کچھ اپنے کم سے کم اپنا کچھ تعارف اس طرح سے پیش کر دوں کہ اس میں اجمیر کا بھی ذکر آ جائے۔ تو آج تک میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے یہ، لیکن آج جاتے وقت آپ کے ساتھ شیئر کر کے جاؤں گا۔ ہاں کہ فراز عشق میں پڑھتا ہوا ہر ایک قدم سا اپنا، فراز عشق میں پڑھتا ہوا ہر ایک قدم اپنا، در کعبہ سے چل کر پھر دل کعبہ پہ ملتا ہے، در کعبہ سے چل کر پھر در کعبہ سے ملتا ہے، اور ہمارے خون میں شامل ہے ایثار و وفا ثاقب، ہمارے خون میں شامل ہے ایثار و وفا ثاقب، ارے ہمارا سلسلہ اجمیر کے خواجہ سے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ اجمیر کے خواجہ سے ملتا ہے۔ ایک غزل کیا پڑھیں بھائی، سبھی پڑھ چکے ہیں یہاں تو آپ کے اس میں ماشاء اللہ منصور بھائی۔ اور نہیں ایسا تو نہیں بارہ، لیکن بہت غصے میں بھائی آپ کا مائک، یہ کیبل بدل دیجیے گا۔ ہاں غزل کے چند اشعار دیکھیے گا کہ سر پھرے جھونکے ہوا کے سائباں تک لے گئے، سر پھرے جھونکے، ہاں سر پھرے جھونکے ہوا کے سائباں تک لے گئے، سائباں کے ساتھ میرا آسماں تک لے گئے، سر پھرے جھونکے ہوا کے سائباں تک لے گئے، سائباں کے ساتھ میرا آسماں تک لے گئے، اور راہ تو بدلی انہوں نے پھر شکایت ہم سے کیوں، راہ تو بدلی انہوں نے پھر شکایت ہم سے کیوں، ارے ساتھ تھے ایک ایک قدم پر وہ جہاں تک لے گئے، ساتھ تھے ایک ایک قدم پر تک وہ جہاں تک لے گئے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ایک طرف تو جاں کا غم، ایک طرف جانا کا غم، ایک طرف تو جاں کا غم، ایک طرف جانا کا غم، زندگی کے راستے ہر امتحان تک لے گئے، ایک طرف تو جاں کا غم، ایک طرف جانا کا غم، زندگی کے راستے ہر امتحان تک لے گئے، اور اپنی راہیں خود نکالیں خود ہوں اپنے رہنما، اپنی راہیں خود نکالیں خود ہوں اپنے رہنما، ارے راستے بھی کیا کبھی راہ اما تک لے گئے، راستے بھی کیا کبھی راہ اما تک لے گئے، اور اس نے تو پوچھا تھا رسمن حال میرا بزم میں، کہ اس نے تو پوچھا تھا رسمن حال میرا بزم میں، لوگ اتنی بات کو کیوں آسماں تک لے گئے، اس نے تو پوچھا تھا رسمن
حال میرا بزم میں لوگ اتنی بات کو کیوں آسماں تک لے گئے. شعر دیکھیے گا کہ ہیر کے لیلا کے شیریں کے سنا کر واقعات. ہیر کے لیلا کے شیریں کے سنا کر واقعات دھیرے دھیرے ان کو اپنی داستاں تک لے گئے. شکریہ. کہ ہیر کے لیلا کے شیریں کے سنا کے واقعات دھیرے دھیرے ان کو اپنی داستاں تک لے گئے. دھیرے دھیرے ان کو اپنی داستاں تک لے گئے. اور آخری شعر دیکھیے گا کہ حوصلہ لاتے کہاں سے وار کرنے کا عدو. حوصلہ لاتے کہاں سے وار کرنے کا عدو. ہم تو ثاقب دل کو خود نوکے سنا تک لے گئے. حوصلہ لاتے کہاں سے وار کرنے کا عدو. ہم تو ثاقب دل کو خود نوکے سنا تک لے گئے. ہم تو ثاقب یہ غزل دیکھیے گا کہ کس نے کہا ہے تم سے کسی رہ گزار میں. کس نے کہا ہے تم سے کسی راہ گزر. یار یہ پتہ نہیں بڑی مشکل ہو رہی ہے. ہاں. کس نے کہا ہے تم سے کسی راہ گزار میں. نہیں سوری یار پورا اچھا بھول گیا تو اس میں. کس نے کہا ہے تم سے کسی رہ گزر میں ہے. کس نے کہا تھا تم سے کسی رہ گزر میں ہے. میرا نصیب تو میرے اپنے ہی گھر میں ہے. میرا نصیب تو میرے اپنے ہی گھر میں ہے. اور پہلے جو ایک فاصلہ دیوار و در میں تھا. پہلے جو ایک فاصلہ دیوار و در میں تھا وہ فاصلہ تو آج بھی دیوار و در میں ہے. وہ فاصلہ تو آج بھی دیوار و در میں ہے. اور جس کا میرے خلاف عدالت میں تھا بیان. جس کا میرے خلاف عدالت میں تھا بیان اب تک وہ شخص میری صف معتبر میں ہے. جس کا میرے خلاف عدالت میں تھا بیان اب تک وہ شخص میری صف معتبر میں ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ میں سو گیا تھا صبر کی چادر کو اوڑھ کر. میں سو گیا تھا صبر کی چادر کو اوڑھ کر. تارا میرے نصیب کا اب تک سفر میں ہے. میں سو گیا تھا صبر کی چادر کو اوڑھ کر. تارا میرے نصیب کا اب تک سفر میں ہے. اور کرنے کو کر تو لیجئے سچائی سے گریز. کرنے کو کر تو لیجئے سچائی سے گریز. ایک داغ عشق مانی ہے ہر ایک جگر میں ہے. کرنے کو کر تو لیجئے سچائی سے گریز. ایک داغ عشق مانیے ہر ایک جگر میں ہے. اور ثاقب ذرا رکو مجھے پہچان جاؤ گے. ثاقب ذرا رکو مجھے پہچان جاؤ گے. چہرہ میرا ہٹا ہوا گرد سفر میں ہے. چہرہ میرا ہٹا ہوا گرد سفر میں ہے. میرا خیال ہے بہت ہو گیا بس. نہیں انشاءاللہ پھر ایسی سنا دیتا ہوں جو ذرا یاد بھی ہے تھوڑی, کیونکہ یہ وہ غزلیں جو بہت کم پڑھی ہیں تو ذہن میں بھی نہیں ہے بالکل.
اچھا بتا دیجیے اس میں ذرا واضح لکھا ہوا ہے، اس میں ذرا کہ ہر ایک لمحے تیری ضد جانے کی اچھی نہیں لگتی، ہر ایک لمحے تیری ضد جانے کی اچھی نہیں لگتی، کلائی پر تیرے مجھ کو گھڑی اچھی نہیں لگتی، کلائی پر تیرے مجھ کو گھڑی اچھی نہیں لگتی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ہمارے درمیاں کوئی تجھے اچھا نہیں لگتا، اچھا کیا، ہمارے درمیاں کوئی تجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی درمیاں یہ روشنی اچھی نہیں لگتی، ہمارے درمیاں کوئی تجھے اچھا نہیں لگتا، ہمیں بھی درمیاں یہ روشنی اچھی نہیں لگتی۔ اگرچہ وقت نے دھندلا دیا اس کو مگر اب بھی، اگرچہ وقت نے دھندلا دیا اس کو مگر اب بھی، تیری تصویر بٹوے میں چھپی اچھی نہیں لگتی، اگرچہ وقت نے دھندلا دیا اس کو مگر اب بھی، تیری تصویر بٹوے میں چھپی اچھی نہیں لگتی۔ اور شاید شعر دیکھیے گا کہ کبھی نظریں اٹھا لینا، کبھی نظریں جھکا لینا، شاید کبھی نظریں اٹھا لینا، کبھی نظریں جھکا لینا، ارے غریبوں کو تیری جادوگری اچھی نہیں لگتی، تب کبھی نظریں اٹھا لینا، کبھی نظریں جھکا لینا، غریبوں کو تیری جادوگری اچھی نہیں لگتی۔ اور تیرا کہنا بجا ہے اے امیر شہر یہ مانا، تیرا کہنا بجا ہے اے امیر شہر یہ مانا، سیاست ہے یہ اس میں دوستی اچھی نہیں لگتی، سیاست ہے یہ اس میں بس آخری شعر غزل کے چند شعر دیکھ لیجئے کہ غم تھا کسے جو عشق کے رستے عجیب تھے، کہ غم تھا کسے جو عشق کے رستے عجیب تھے، ہم پہ بھی بارشوں کے کرشمے عجیب تھے، غم تھا کسے جو عشق کے رستے عجیب تھے، ہم پہ بھی بارشوں کے کرشمے عجیب تھے، اور آنکھوں میں رت جگے تھے کہ سپنے عجیب تھے، آنکھوں میں رت جگے تھے کہ سپنے عجیب تھے، اس شخص کو تو چاہنے والے عجیب تھے، اس شخص کو تو چاہنے والے عجیب تھے، اور بادل بھی خود کو کھول رہا تھا ورق ورق، بادل بھی خود کو کھول رہا تھا ورق ورق، اترے جو آنکھ میں وہ صحیفے عجیب تھے، اترے جو آنکھ میں وہ صحیفے عجیب تھے، اور اب تو وضاحتوں نے مراسم بدل دیے، دیکھو کہ اب تو وضاحتوں نے مراسم بدل دیے، وہ دن بھی کیا تھے جب یہی رشتے عجیب تھے، وہ دن بھی کیا تھے جب یہی رشتے عجیب تھے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ شہزور تھے شکست نہیں مانتے تھے وہ، شہزور تھے شکست نہیں مانتے تھے وہ، دل کی بساط پر میرے مہرے عجیب تھے، دل کی بساط پر، اور پاگل سمجھ رہے تھے ہمیں لوگ بزم میں، پاگل سمجھ رہے تھے ہمیں لوگ بزم میں، ہم تھے عجیب اپنے فسانے عجیب تھے، ہم تھے عجیب اپنے فسانے عجیب تھے، اور ہم کو بھی روشنی سے شکایت کہاں ہوئی، ہم کو بھی روشنی سے شکایت کہاں ہوئی، اچھا ہوا کہ اپنے ہی سائے عجیب تھے،
اچھا ہوا کہ اپنے ہی سائے عجیب تھے حضرات. بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی کبھی ہوئی آنا ہوا تو ملاقات ہوگی پھر مسعود بھائی کے ساتھ. بہت شکریہ مسعود بھائی.